السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے وہ شعر تو سنا ہوگا اسد اقبال کا کہ وہابیوں کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے، کیونکہ شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ محترم حضرات، آپ سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن قبل میں نے وہابی نجدی یعنی دیوبندی کی دو رنگی منافقت، اندر کچھ باہر کچھ، کتاب میں کچھ عمل میں کچھ، چلا چلی بھوپال دلی میں کچھ اور اجمیر میں کچھ، یعنی دو رنگی والا معاملہ پوری دنیا والے کو دکھایا اور بتایا، اور پوری دنیا کے لوگوں نے ان منافق دیوبندی وہابی کی دو رنگی ملاحظہ کر لی، دیکھ لی۔ تو ایک ملا عمیر قاسمی جو اشرف علی تھانوی کی طرح وہابی ہے، ملا عمیر قاسمی جو یوسف دیوبندی کی طرح بڑا وہابی ہے، ملا عمیر قاسمی جو منظور نعمانی دیوبندی کی طرح بڑا سخت وہابی ہے، اس نے اپنی جماعت ملعونہ کی دو رنگی منافقت پر چادر اڑانے کے لیے میدان پر کود پڑا، مگر ہر بار اس مولوی کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہر بار میں نے قوم کو ان وہابیوں کی دو رنگی منافقت دکھا دی اور قوم کو بتا دیا، اے لوگو کیا تم کو پتا نہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اسی طرح دیوبندی جو بڑے وہابی ہیں، چھوٹے وہابی نہیں ہیں، اسی طرح دیوبندی جو سخت وہابی ہیں، نرم وہابی نہیں ہیں، ان کے بھی دکھانے کے دانت الگ ہیں، کھانے کے الگ ہیں۔ یعنی دیوبندی جو بقول خود وہابی ہے، اور صرف وہابی ہی نہیں بڑے وہابی ہیں، اور صرف بڑے وہابی نہیں بڑے سخت وہابی ہیں، اور وہابی شیطانی امت ہے۔ اور یہ بھی بات میں نے دیوبندیوں کی کتاب فتح المبین سے ثابت کیا تھا اور حوالہ بھی دیا تھا۔ اس پر جو انہوں نے تعویلات کی ہے اس کا جواب تو انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہابیوں کی تعریف، وہابی کس کو کہتے ہیں، میں نے وہابیوں کے گھر سے بتایا تھا۔ فتاوی رشیدیہ فیروز اللغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہابی کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو، اور ان دیوبندی پاکھنڈیوں کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب نجدی بڑا عمدہ عقیدہ والا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ان وہابیوں کو وہابی کہہ دیا جائے تو ان کو بڑی مرچ لگتی ہے۔ بہرکیف آگے چلیے، تو ان وہابیوں کے اندر دو رنگی منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جن کاموں کو یہ خود شرک و بدعت بولتے ہیں، انہی کاموں میں یہ شریک نظر آتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے پر یہ دیوبندی وہابی ہم سنیوں کو مشرک بدعتی کہتے ہیں، جب وہی کام یہ کر لے اور ہم ان کو وہ کام کرتے ہوئے پکڑ لیں تو یہ منافق دیوبندی وہابی اس پر تعویلات فاسدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ تعویلات کرنا بھی ان کی دو رنگی ہے۔ اب دیکھو نا، مزارات پر چادر ڈالنا ان کے نزدیک شرک و بدعت، مزارات کی حاضری کے لیے سفر کرنا ان وہابیہ فرقہ کے نزدیک شرک و بدعت، مزارات پر مراقبہ وہابیہ فرقہ کے نزدیک شرک و بدعت، مزارات پر حاضری کے وقت ادب کا لحاظ کرنا ان وہابیہ فرقہ کے نزدیک شرک و بدعت، مزارات پر وظائف پڑھنا ان وہابیہ فرقہ کے نزدیک شرک و بدعت۔ اور ان کاموں میں اگر ان وہابیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شریک ہو جائے، شامل ہو جائے، تو یہ وہابیہ ان پر شرک و بدعت کے فتوے داغتے نظر آتے ہیں۔
آپ حضرات نے خود سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ وہابیہ دیوبندیہ مزارات کو شرک و بدعت کے اڈے کہتے ہیں اور ان شرک و بدعت کے کاموں میں شامل ہونے کو منع کرتے ہیں جو ان کے نزدیک شرک و بدعت ہے، اور کہتے ہیں ان کاموں میں شریک مت ہونا، ان کاموں میں مت جانا، بہت گناہ ہوگا۔ مگر دیکھو آج ہم نے ان وہابیہ نجدیہ کے ایک ملا کو پکڑ لیا اور کہا دیکھو ان وہابیہ فرقہ کے مطابق جو کام شرک و بدعت ہے اس میں ایک وہابی ملا محمود مدنی دیوبندی اپنی پلٹن کے ساتھ شریک ہے، شامل ہے، زینت محفل بنا ہوا ہے، اب لگاؤ فتویٰ اس پر۔ تو اب دیوبندی جو اصولی وہابی ہے ان کی طرف سے تاویلات شروع ہو گئی، اور خصوصاً عمیر قاسمی عرفی دیوبندی اصولی وہابی نجنی نے تاویلات فاسدہ در فاسدہ شروع کر دی۔ اس بار بھی اس وہابی ملا عمیر دیوبندی کی کلپ سنا، حیرت ہوئی، یہ وہابی مولوی میرے سوالوں کا جواب تو دیتا نہیں اور اپنی آڈیو میں لکھواتا ہے شاہر رضا کی آڈیو کا منہ توڑ جواب۔ جب سنتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ اس وہابی مولوی نے جواب دے کر اپنا ہی منہ توڑوا لیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے پیچھے کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلا دوں۔ آپ حضرات کو میرا دعویٰ معلوم ہوگا، میرا دعویٰ کیا تھا کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر شریف کی درگاہ پہنچا۔ اب عمیر دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دعویٰ کو بدل لیا۔ مجھے لگتا ہے دماغی مریض ہو چکا ہے یہ مولوی عمیر دیوبندی۔ میرا کل بھی یہ دعویٰ تھا، آج بھی یہ دعویٰ ہے اور کل بھی یہی دعویٰ رہے گا۔ کیا تیرا مولوی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر شریف کی درگاہ نہیں پہنچا؟ انکار تو کر۔ انکار کیسے کرو؟ ویڈیو موجود ہے، انکار کی صورت ہی نہیں بنتی تو انکار کرو گے کیسے؟ حضرات آپ تمامی حضرات کو پتا ہوگا کہ میں نے اس مولوی سے سوال کیا تھا، چل بتا تیرے مذہب وہابیہ کے مطابق چادر لے جانا، چادر ڈالنا مزارات پر سب شرک و بدعت ہے، اب بتا تیرا مولوی شرک و بدعت کے کام میں شامل ہے، شریک ہے، زینت بزم ہے، اس پر تیرا کیا حکم ہے؟ اس کا اس نے کوئی جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا، کوا کا کورما سمجھ کے کھا گیا۔ میں نے سوال کیا تھا شرک و بدعت کے کاموں میں شریک ہونا کیسا؟ میں نے سوال کیا تھا کیا تہمت کی جگہوں سے نہیں بچنا چاہیے؟ جبکہ آتا ہے اتقوا مواضع التہم، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک کلپ میں کہا تھا مجاور بننا بدعت۔ میں نے اس پر سوال کیا تھا تیرے مذہب وہابیہ کے مطابق اجمیر کے سارے مجاورین شرک و بدعت میں ملوث، تمہارے مذہب وہابیہ کے مطابق مجاور مشرک بدعتی، تو بتاؤ مشرک اور بدعتی کے ساتھ وہ بھی چادر کے ساتھ زینت محفل بن کر شریک ہو کر جانا کیسا؟ اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال کیا تھا تمہاری کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ مزارات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کرنا کیا جائز لکھا ہے؟ اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک تعویل کی تھی کہ مولوی محمود مدنی دیوبندی صرف اجمیر کی درگاہ کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ اجتماع کے لیے گئے تھے۔ میں نے اس پر بھی سوال کیا تھا کہ چل تو مجھے اتنا ہی بتا دے تمہاری کتاب تقویت الایمان میں کہیں یہ لکھا ہے
کہ اجمیر کسی کام سے جانا تو اجمیر کی درگاہ میں حاضری دینا، اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوا بریانی سمجھ کے ہضم کر گیا۔ جبکہ میں نے تیسری بار کی آڈیو میں یہ بات بتائی اور صاف بتایا کہ دیوبندیوں، وہابیوں، تمہارے مذہب وہابیہ کے مطابق تو اجمیر شریف کا نام لے کر، بغداد شریف کا نام لے کر، مکن پور کا نام لے کر کے فتویٰ دیا گیا ہے کہ ان جگہوں کی زیارت کے غرض سے سفر کرنا شرک و بدعت ہے۔ پھر تیرا مولوی کس منہ سے اجمیر شریف کی درگاہ معلیٰ کی زیارت کو جا رہا ہے؟ جبکہ میں یہاں پر رک کر کے یہ ساری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان وہابیہ فرقہ کے مذہب کی کتاب تقویت الایمان، جو ان کے نزدیک آئین اسلام ہے، اس کتاب میں جو یہ فتویٰ لگایا گیا ہے کہ مزارات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جانا شرک و بدعت ہے، پوری دنیا وہابیت قیامت تک اس فتوے کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتی کہ مزارات کی سفر کر کے، مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ شرک و بدعت ہے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارے مذہب کے مطابق یہ شرک و بدعت ہے تو تیرا مولوی کیوں حاضری دے رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ تیرا مولوی اندھا ہو گیا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے سامنے شرک و بدعت کے کام ہو رہے ہیں وہابیہ فرقہ کے مطابق، اور وہ خود بھی اس محفل میں شریک ہے، اور صرف شریک ہی نہیں ہے، زینت محفل بنا ہوا ہے، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بار وہابی عمیر کہتا ہے وہ تو اتحاد کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، تیسری تعویل تھی ان کی، یہ ان کی تیسری تعویل ہے۔ اگر یہ ساری باتیں کہتے کہ یہ سب شرک و بدعت ہے تو انتشار ہوتا، افتراق ہوتا، بےہودگی پھیلتی۔ حضرات، یہ جملہ تھا اس مولوی کا، یعنی عمیر دیوبندی وہابی کا، یعنی عمیر دیوبندی نے مان لیا کہ ان دیوبندیوں کی کتابوں میں اور ان کے ملا جو تقریروں میں چلا چلا کر اور منہ پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں یہ سب شرک و بدعت ہے، یہ سب شرک و بدعت ہے، اس وقت ان کے ملا کتاب لکھتے وقت، تقریر کرتے وقت امت میں اختلاف پیدا کرواتے ہیں۔ یہ ثابت ہو رہا ہے عمیر دیوبندی کی تعویلات فاسدہ سے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ چادریں ڈالنا، مزار کا ادب کرتے ہوئے جانا، وہاں جا کر کے کھڑے ہونا، وظائف پڑھنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ سب شرک و بدعت ہے۔ سفر کر کے جانا شرک و بدعت ہے۔ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، ان کے ملا جو چلاتے ہیں، وہ اس وقت امت میں اختلاف پیدا کرواتے ہیں، اس وقت اتحاد کی دعوت نہیں دیتے بلکہ اختلاف کا درس دیتے ہیں۔ تو عمیر دیوبندی کی تعویل سے یہ ثابت ہو گیا کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں اتحاد کی دعوت نہیں، اختلاف کی دعوت ہے، امت میں انتشار پھیلانے کی درس دی گئی ہے، اتحاد کا درس ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اب عمیر دیوبندی کے پاس دو راستہ ہے، یا تو اپنی کتاب کو امت میں اختلاف پیدا کروانے والی مان لے، یا پھر اتحاد کا نام لے کر تعویلات فاسدہ کرنے سے رجوع کر لے۔ اچھا حضرات محترم، ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس مرتبہ مولوی عمیر دیوبندی وہابی نجدی وجدی مجھے یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولوی شبیر، میں نے اپنی پہلی ہی کلپ میں ثابت کر دیا تھا تقویت الایمان سے کہ قبروں پر اور مزاروں پر حاضری کے لیے جانا سنت ہے۔ مولوی عمیر دیوبندی وہابی
نجدی، سخت وہابی، بڑے وہابی، گلابی وہابی، مجھے لگتا ہے تم باولے ہو گئے. تم اپنی کتاب تقویت الایمان میں تضاد پیدا کروانا چاہتے ہو. تمہاری کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی مکان، کسی چلہ یا کسی کے قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ شرک و بدعت ہے. اور تم دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا، مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جانا تقویت الایمان میں ہی سنت لکھا ہوا ہے. ایک طرف شرک، ایک طرف سنت، تو یہ تضاد بیانی خود پیدا کر رہے ہو. دھوکہ مت دو قوم کو. یہاں بھی تم منافقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہو. ہم مطلقاً قبر کی زیارت پہ بات نہیں کر رہے. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً مزارات اولیاء کی، کہ مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جانا کیسا. اور یہ مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جانا تم فرقہ وہابیہ کے مطابق شرک و بدعت ہے. حالانکہ یہ فتویٰ بھی تمہارا غلط ہے. کیا تم مانتے ہو کہ مزارات اولیاء کے لیے زیارت کے غرض سے جانا یہ شرک و بدعت ہے؟ سفر کرنا شرک و بدعت ہے؟ کیا تم مانتے ہو؟ حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں تیری اس پہ بھی درغت بناتا. پوری دنیا وہابیت نجدیت یہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ مزارات اولیاء کے لیے سفر کر کے جانا شرک و بدعت ہے. جبکہ تیرے مولویوں نے نام لے لے کر کے کہا ہے، اجمیر شریف کا نام لے کر، مکن پور کا نام لے کر، بغداد کا نام لے کر، کہ ان جگہوں پر مزارات کی زیارت کے غرض سے جانا جو ہے وہ بدعت اور شرک ہے. اچھا ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے. اگر میں نے تمہاری کتاب سے تمہارے اکابر میں سے کسی کی سفر قبر کی زیارت کے لیے جانا ثابت کر دیا تو کیا تم اس کو مشرک اور بدعتی کہو گے تقویت الایمان کے فتوے کے مطابق؟ جواب دینا. اچھا جی ایک بات اور مجھے یاد آ گئی. تم کہتے ہو کہ خالصتاً نہیں گئے تھے، اجتماع کے لیے گئے تھے. تو اس پہ میں نے سوال کر دیا کہ تو اپنی کتاب تقویت الایمان سے ہی مجھے دکھا دے کہ تقویت الایمان میں تیرے اسماعیل دہلوی قتیل نے کہاں پر لکھا ہے کہ اجمیر شریف کسی کام سے جانا تو اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہو جانا. میں انتظار کر رہا ہوں اس جواب کا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. لیکن تیری اس تعویل پہ میں کیل ٹھوک رہا ہوں کہ تیرا تاریخ جمیل جو ہے وہ حضرت پیر محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جو حاضری تھی، کیا وہاں بھی اجتماع ہو رہا تھا؟ وہاں پر بھی اجتماع ہو رہا تھا. اور عمیر قاسمی دیوبندی وہاں بھی تم نے گنبد خضرا کا نام لیا اور کہا کہ گنبد خضرا کو منہدم کر دیا جائے، گنبد خضرا کو توڑ دیا جائے، گنبد خضرا کو گرا دیا جائے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اسی طرح بیائی نہیں اگر اجمیر میں یہ بات کہی جاتی اور وہاں پر یہ انتشار پھیلائی جاتی تو انتشار پیدا ہو جاتا، اختلاف پیدا ہو جاتا. ارے دیوبندی وہابی یہ بھی تمہاری دو رنگی ہے، ورنہ تم تو چاہتے ہو کہ گنبد خضرا بھی گرا دیا جائے. کئی مرتبہ کوشش کی ہے. ارے تمہارے فرقہ وہابیہ کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تو نبی کے قبر انور کے گنبد خضرا اور رسول کریم کے مزار اطہر کو صنم اکبر کا نام دیتا ہے. اور تمہاری کتاب
فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا ہے کہ تمام مزارات خلاف شرع بنے ہوئے ہیں. تو تم یہ اس میں کیا فرق ہے؟ تم بھی مزار کے دشمن، وہ بھی مزار کے دشمن. ارے گنبد خضرا میں ایک مرتبہ بری نظر اٹھا کے تو دیکھو، گرانے کی کوشش کر کے تو دیکھو. تمام عاشقان رسول تمہاری وہ درگت بنائیں گے، وہ درگت بنائیں گے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. تم تو صرف عاشقان رسول کے خوف سے یہ قدم نہیں اٹھاتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا عمیر دیوبندی وہابی نجدی، تم نے اب کی بار کی آڈیو میں کہا کہ شبیر احمد عرف شاہر رضا بار بار اپنی ہر آڈیو میں کہتا ہے کہ یہ دیوبندی وہابی کل بھی مزارات کے دشمن تھے، آج بھی مزارات کے دشمن ہیں. تو مولوی عمیر دیوبندی میں نے یہ غلط تھوڑی کہا. کیا تم مزارات سے محبت کرتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہم مزارات سے محبت کرتے ہیں تو پھر تیرا مولوی فتاوی رشیدیہ میں کیوں لکھتا ہے کہ سارے کے سارے مزارات خلاف شرع بنے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد کرنا چاہیے؟ تو جو خلاف سنت خلاف شرع بنے ہوئے ہیں تو خلاف سنت اور خلاف شرع سے تم کو محبت ہے؟ لو خود ہی پھنس گئے. ہم یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری دو رنگی ہے. ایک طرف لکھتے ہو خلاف سنت بنی ہوئی ہے، ایک طرف لکھتے ہو خلاف شرع بنی ہوئی ہے، ایک طرف لکھتے ہو ان کا رد کرنا چاہیے، دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں. اور تم نے خود اپنی آڈیو میں کہا نا کہ پختہ بنانا تو حدیث میں منع لکھا ہے. کیا تم حدیث کو نہیں مانتے؟ مولوی عمیر قاسمی، سب سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ حدیث پہ عمل کرو اور ایک بم لو اور بالا کوٹ کی سرزمین پر پہنچو اور اسماعیل دہلوی قتیل کی مرگت جو خلاف شرع بنی ہوئی ہے اس پہ بم مارو. اس کے بعد اجمیر کا رخ کرنا، اور اجمیر کا بھولے سے بھی رخ مت کرنا، ورنہ ہم تجھے اتنا ماریں گے کہ تمہارا تھوپڑا دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا. ہم یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس مزار کو تم شرک و بدعت کے اڈے کہتے ہو اور لوگوں کو یہ بتاتے ہو وہاں مت جانا، وہاں شرک و بدعت ہوتا ہے، اور پھر وہیں حاضری بھی دیتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اچھا تم نے کہا یہ وہی درگاہ اجمیر ہے، یہ وہی اجمیر کی درگاہ ہے. جب اس پر تالا لگ گیا تھا، کوئی پر بھی نہیں مار رہا تھا، تب دیوبندی عالم مولوی حفیظ الرحمان نے تالا کھلوایا. اولاً بات تو یہ ہے کہ تم نے حوالہ نہیں دیا، یہ کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ساری باتیں حوالے کے ساتھ پیش کرو، اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. پھر تم کہتے ہو آج جس کے تم گن گاتے ہو یعنی اجمیر معلّہ کی درگاہ کی، تو وہابی جی تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم گن کیوں نہیں گاتے؟ تم کو گن گانے میں کیا پریشانی ہے؟ ہم تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور غریب نواز کے درگاہ کی تعریف کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اچھا تم کہتے ہو آج جس کو تم اپنا بناتے ہو، تو وہابی جی کیا کل تم دیوبندی اپنا بناتے تھے درگاہ معلیٰ اجمیر شریف کو؟ اگر بناتے تھے تو آج کیا ہو گیا؟ آج اجمیر شریف کی درگاہ سے نفرت کیوں ہے؟ اور پھر تمہارا مولوی حاضری بھی دے رہا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اچھا عمیر دیوبندی، تم کہہ رہے ہو اگر علماء دیوبند مزاروں پر جانے سے منع کرتے تو تالا کیوں کھلواتے؟ پہلے تو تالا کا ثبوت پیش کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. اور میں نے تو تمہاری کتاب سے ثابت کر دیا کہ تمہارا مولوی نام لے لے کر کے کہتا ہے کہ اجمیر شریف، بغداد شریف، مکن پور، ان جگہوں پر زیارت کی غرض سے جانا یہ شرک و بدعت ہے.
اور ایک جگہ تو مطلقاً لکھا کسی بھی چلہ، کسی بھی مکان، کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر کا قصد کرنا یہ شرک و بدعت میں شامل ہے. تو تمہاری کتاب میں تو منع لکھا ہوا ہے. اچھا ایک جگہ تم کہتے ہو کہ ہمارے علماء اسلام نے تمہارے دیوبندی مولوی محمود مدنی کا استقبال کیا. مجھے ان علماء کرام کا نام بتاؤ ذرا، دیوبندی وہابی عمید، اور تیرے مولوی کا استقبال کیا ہمارے علماء کرام نے. واہ دیوبندی واہ. جب طرز کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو مزارات کے جاہل مجاور اور اجمیر کے مجاوروں کو اور تمام درگاہوں کے مجاوروں کو تم بدعتی اور مشرک کہتے ہو، اور جب بات آئی تو اب کہہ رہے ہو کہ سجادہ نشین کو تم نے عالم بنا دیا اور کہہ دیا کہ انہوں نے استقبال کیا. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر تم نے ایک جگہ کہا کہ وہاں سارے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنے گئے تھے، سارے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنے گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تم سنی مسلمانوں کو مشرک 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 بدعتی بدعتی کہتے ہو، اور پھر دوسری طرف مسلمان بھی کہتے ہو. یہ دو رنگی نہیں تو کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک انسان مسلمان بھی ہو اور پھر مشرک بھی، یہ کیا چکر ہے؟ وہاں بھی ذرا بتانا. اور تم کہہ رہے تھے کہ وہاں سارے مسلمانوں سے اتحاد کرنے گئے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیسے کیسے فرقے کے لوگ جمع تھے، ذرا یہ بھی بتاؤ. اور سارے کے سارے فرقے کے لوگ تمہارے نزدیک مسلمان ہیں، ذرا یہ بھی بتانا. اچھا ایک جگہ عمیر قاسمی وہابی نجدی تم نے کہا کہ تم نے نور العرفان کا حوالہ دیا تھا. مجھے لگتا ہے یا تو دماغی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، دماغی توازن ہو چکے ہو، یا مرض لا علاج پہ مبتلا ہو چکے ہو. صحت کے لیے مضر ہے، دوائی لے لو، دوائی کی ضرورت ہے. تم نے نور العرفان کا حوالہ نہیں دیا تھا، اپنی آڈیو چیک کر لینا. بس تم نے اتنا کہا تھا علامہ احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ اس میں بھی تم نے شک ظاہر کیا تھا کہ ایسا کچھ لکھا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. تم نے جو کچھ کہا کتاب کا نام نہیں بتایا تھا، تو اس پہ میں نے شکیہ جملہ استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ غالباً تم نے جال حق کا. تم اس پر زور زور سے چلانے لگے اور مجھے جھوٹا بنانے لگے، کذاب بنانے لگے، دجال بنانے لگے، جبکہ تم خود کذاب ثابت ہو گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے، عیار ثابت ہو گئے، مکار ثابت ہو گئے، فرادی ثابت ہو گئے. تم نے خود کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، اب کی بار کہہ رہے ہو کہ تم نے نور العرفان کا حوالہ دیا. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا فراڈ، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو اور اپنے جھوٹے ہونے کے اقرار کو کرنے کے بعد رونا شروع کرو. اس کے بعد عمیر قاسمی دیوبندی وہابی نجدی تم نے زور زور سے بولنا شروع کیا کہ آپ کو آپ کے گھر کی کتابوں کے نام تک نہیں معلوم. وہابی جی مجھے لگتا ہے تم بالکل سٹیا گئے ہو. ایک کتاب ہے احکام شریعت، احکام شریعت، نہ کہ بے شمار کتاب کا یہ نام ہے. کتابوں اور کتاب میں کچھ فرق پتا ہے کہ نہیں؟ احکام شریعت واحد کتاب ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے کتابوں کا نام نہیں معلوم. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں واحد اور جمع میں فرق نہیں پتا اور آ گئے ہو بات کرنے کے لیے. مجھے تانا دے رہے ہو مجھے میرے گھر کی کتابوں کا نام نہیں معلوم. پھر مشورہ ہے تمہیں،
اپنا ناپاک چہرہ ایک مرتبہ پھر آئینے میں ضرور دیکھ لینا، پھر تمہیں تمہاری اوقات کا علم ہوگا۔ تم نے خود اپنے گھر کی کتاب کا نام غلط لیا، فتح المبین کو کشف المبین کہہ رہا ہے، تمہیں اپنے گھر کی کتاب کا نام نہیں معلوم اور چلے ہو دوسرے پہ طنز کرنے کے لیے۔ ارے تمہارا حال تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ اہل سنت ہو، اہل سنت والجماعت ہوگا یا اہل سنت والجماعت ہوگا، اور آ گئے ہو مقابلہ کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے اپنی کلپ کے اندر کہا ہے اہل سنت والجماعت، کیا یہ صحیح ہے؟ لگتا ہے تم اس کو کوا کا قورمہ سمجھ کر کھا گئے۔ میں اس سے پہلے بھی تم کو تمہاری اردو دانی بتائی تھی اور تمہاری اوقات بتائی تھی، پھر تم نے خرافات خرافات چلانا شروع کیا۔ خرافات خرافات نہیں ہوتا، خرافات خرافات، اور تم فالتو کی خرافاتی باتیں کر رہے ہو، اب بکے جا رہے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ تم نے مزارات سے محبت پر جو دلیل دی ہے اس پہ تو میں نے ثبوت مانگا ہے۔ اگر تمہاری بات بالفرض مان لی جائے کہ تمہارے دیوبندی حفظ الرحمان نے تالا کھلوایا تو تم نے اس کو دلیل بنا لی کہ ہم مزارات سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کو تم ثبوت بنا رہے ہو۔ تو میں اگر تمہارے طرز پہ کہوں کہ تمہارے وہابی دیوبندی مولویوں نے تالا کھلوایا تو یہ مزارات سے محبت کی دلیل ہے، تو تمہارا اصول مان لیا جائے، تمہارا اصول اگر مان لیا جائے تو پھر بتاؤ وہابی دیوبندی نجدی عمیر، تمہارے دیوبندی وہابی نے اجمیر میں تعزیہ کی بھی تو مدد کی ہے، تعزیہ کی بھی تو نصرت کی ہے، کیا تمہارے اصول سے تمہارا مولوی تعزیہ سے محبت کرتا ہے؟ اب یہ پایا نہ تمہیں اگلتے بنے گا نہ نگلتے بنے گا۔ اچھا حضرات محترم، ایک بات اور نوٹ کریں، اس وہابی دیوبندی نجدی اسماعیلی عمیر نے کہا مراقبہ پر بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بھاگ گیا تھا مراقبہ کی بات سے، اس کا جواب اس نے نہیں دیا تھا، پھر میں نے اس کے گریبان کو پکڑا تو اب کی بار کہتا ہے اور اپنی طرف سے تعویل گڑھتا ہے اور کہتا ہے جس مراقبہ کو اسماعیل دہلوی نے منع کیا ہے وہ یہ مراقبہ نہیں جو ارواح ثلاثہ میں مذکور ہے، پھر کہتا ہے بلکہ وہ دوسرا مراقبہ ہے۔ واہ عمیر قاسمی دیوبندی، قربان جاؤ یار تیری تعویل پہ، تو کیا، تیری اوقات کیا؟ تقویت الایمان جو تمہارا عین اسلام ہے، اس کتاب سے مجھ کو مراقبہ کی دونوں قسم ثابت کر کے بتا، اور پھر اسی کتاب تقویت الایمان سے مراقبہ کی ایک قسم مزارات اولیاء پر کرنے کا ثبوت دے کر کے بتاؤ۔ خود سے مراقبہ کی قسمیں بھی بنا لیتے ہو اور پھر ایک قسم بنا کر اس کی تعریف بھی گڑھ لیتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے بعد تم نے کہا آج کل کے جو مجابرین حضرات ہیں ایک دو کو چھوڑ دیجئے، جو اللہ والے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ ارے وہابی نجدی عمیر قاسمی تو بالکل سٹیا گیا ہے کیا؟ تجھ کو اپنی کہی ہوئی بات بھی یاد نہیں رہی تھی؟ تم نے ہی اپنی کتاب تقویت الایمان جو تمہارا عین اسلام ہے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ قبروں پر مجاور بننا منع ہے، بدعت ہے، اور اب تم نے مجاور کو بھی اللہ والا کہہ دیا۔
یعنی بدعتی مجاور بقول وہابی اللہ والا بھی ہوتا ہے. واہ بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا, ایک جگہ عمیر قاسمی وہابی دیوبندی تم نے کہا, یہ سارے حوالے میں نے مناظر اہل سنت, فاتح نجدیت, فاتح وہابیت, فاتح دیوبندیت, مصنف قہر خداوندی برفرقہ دیوبندی کی تقلید کرتے ہوئے نقل کیا ہے. مجھے لگتا ہے عمیر قاسمی دیوبندی تم نے علم غیب کا دعویٰ شروع کر دیا. میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں, میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ کیا تمہارا فرشتہ مقرب قاسم نانوتوی آ کر تمہیں بتا رہا ہے, یا تمہارا دیو آ کر کے تمہیں بتا رہا ہے؟ ایک جگہ اور تم نے کہا ہے کہ نہ سنی رہو گے, یہ بھی مستقبل کی باتیں ہیں. تم نے کب سے مستقبل کی باتیں بتانا شروع کر دی, لیکن بالفرض اگر میں مان لیتا ہوں کہ میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں تو تم کو پریشانی کیوں ہو رہی؟ تو اپنی طرف تو جھانک. تم مجھے تقلید کا طعنہ دے رہے ہو, اور تمہاری تینوں کلپ پر ہماری طرز کی نعت, ہمارے نعت خواہ حضرات کا دھن اور طرز, اس کی تقلید, صرف لفظ کی ہیرا پھیری. تم کو شرم نہیں آتی ہمارے نعت خانوں کی دھن کو چراتے ہوئے, طرز کو چراتے ہوئے دیوبندی طرز لاؤ, دیوبندی دھن لاؤ؟ یہ چوری کیوں کر رہے ہو, یہ تقلید کیوں کر رہے ہو؟ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ہم کو بار بار رضا خانی کہتے ہو. یہ تم نے اپنے کون سے ابا سے سیکھا ہے؟ ذرا اس ابا کا نام تو بتا. تم نے بتایا نہیں بتایا. تم ہم کو رضا خانی کس ابا کی تقلید پر کہتے ہو, اور جس کی تم تقلید کرتے ہوئے ہم کو رضا خانی کہتے ہو, اس ابا جو تمہارا مجتہد ہے, جس کی تم تقلید کرتے ہو, اس کا نام بتاؤ. اچھا, عمیر دیوبندی نجدی, پھر تم نے فتح المبین کے حوالے سے کہا اس کتاب میں ہمارے امام عشق و محبت, امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمتوں و رضوان کی تقریر و تائید توثیق موجود ہے. اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ چھپی بھی تمہارے مکتبہ سے. پھر تم کہتے ہو اس کتاب کا انکار کرتے ہوئے کہ تم ہمارے سر اس کتاب کو تھوپ رہے ہو. تم نے اس کتاب کا انکار کیا یہاں. پھر آگے چل کے تم خود کہتے ہو کہ یہ کتاب فتح المبین ایک دیوبندی عالم نے لکھی ہے. یہ تمہاری تضاد بیانی ہے. جب تم خود مان رہے ہو کہ دیوبندی عالم نے لکھی, تو اس کتاب کو تمہارے سر نہیں ڈالوں تو کیا اپنے سر ڈال لوں؟ پھر تم یہ بھی بتا رہے ہو کہ یہ کتاب ہمارے مکتبہ سے چھپی ہے. اب تمہیں تمہارے اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, تمہارے مکتبہ سے بھی یہ کتاب چھپی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے کہ یہ ہم نے چھاپی ہے, تو تم نے کیوں نہیں چھاپی؟ تم کو چھاپنے میں شرم کس بات کی آتی ہے؟ بار بار چھاپو, کتاب تمہاری ہے, بات تمہاری ہے, بار بار چھاپو, کیوں نہیں چھاپو؟ پھر اس کتاب فتح المبین کے حوالے سے تم نے کہا کہ اس کتاب میں غیر مقلدین کو وہابی کہا گیا بالاتفاق. پھر تم کہتے ہو اس کے بعد کہ تم نے اگر پھر بھی ہم کو وہابی کہا تو تم احمد رضا کی مخالفت کرنے والے میں شمار کیے جاؤ, کیونکہ احمد رضا نے غیر مقلدین کو وہابی کہا ہے. تو وہابی عمیر مجھے لگتا بالکل سٹیا گیا, بالکل دوائی کی ضرورت ہے. تم پاگل ہو گئے ہو, باولے ہو گئے ہو. اعلی حضرت نے کہیں اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ دیوبندی وہابی نہیں ہے؟ اگر لکھا ہے تو بتا, حوالہ کہاں ہے؟ ہم تو غیر مقلد کو بھی وہابی کہتے ہیں, اور تم مقلد دیوبندی کو بھی وہابی کہتے ہیں. پھر تم نے کہا کہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر میں دیوبندیوں کا خدا کہا.
اگر وہ وہابی ہم دیوبندی کو سمجھتے تو وہابی لکھتے. یہاں پر میں تم کو بتاتا چلوں، تمہاری ایک کتاب ہے اظہار حقیقت ما حق نما، تمہارے دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس پہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، پھر لکھا اعتراض، آگے لکھتا ہے بریلوی مسلک کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے. آگے لکھا کہ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ شائع کیا ہے کہ اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کی دفاع کیا تمہارے مولوی نے. یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ وہابیوں کا خدا جھوٹ بولتا ہے، اس میں وہابی دیوبندی بھی شامل ہے، اس لیے تیرا دیوبندی مولوی اس کی دفاع کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تم نے اپنے آپ کو وہابی ہونے سے انکار کرنے کے لیے تم نے پناہ لی امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی کی، مگر یہ حربہ تمہارا کسی کام کا نہیں، کیونکہ فتاوی رضویہ غور سے تم نے پڑھا نہیں. اگر پڑھتے تو یہ واہیات تم بکتے نہیں. اٹھاؤ فتاوی رضویہ. سوال ہوا امام احمد رضا خان سے کہ وہابی جو مشہور ہیں وہ کون سا فرقہ ہے اور ان کی اصل کہاں سے ہے، ان کے عقائد کیا ہے. اس کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مفصل جواب دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں اخیر میں کہ اس فرقہ وہابیہ کا سرغنہ محمد بن عبد الوہاب النجدی ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ ان کی طرف نسبت کر کے اس گروہ کا نام نجدی وہابی ہوا. اب سنو آگے فرماتے ہیں ہندوستان میں اس فتنہ ملعونہ کو اسماعیل دہلوی نے پھیلایا، کتاب تقویت الایمان لکھا. آگے لکھتے ہیں کہ اس کے متبعین جو گروہ ہیں عقائد میں سب ایک ہیں مگر اعمال میں متفرق ہیں. ایک فرقہ نے تقلید کو بھی ترک کیا اور خود کو اہل حدیث بنایا، یہ غیر مقلد وہابی ہے. لکھتے ہیں آگے اس کا سرغنہ نذیر حسین دہلوی. آگے لکھتے ہیں مقلد وہابی، اور مقلد وہابیوں کے سرغنہ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی ہیں. سمجھ میں کچھ آیا؟ وہابی عمیر قاسمی اعلی حضرت نے تم دیوبندیوں کو وہابی لکھا ہے اور بہت سی جگہوں پر فتاوی رضویہ میں تم کو وہابی لکھا گیا ہے. خیر، جو عبارت میں نے اوپر پیش کی اس کو تم فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 10 مترجم جو ہے 30 جلدوں میں اس میں دیکھ سکتے ہو. اب مت کہنا کہ تم دیوبندیوں کو امام احمد رضا نے وہابی نہیں کہا ہے. اچھا، عمیر دیوبندی وہابی نجدی. چلتے چلتے یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ تم نے ایک جگہ کہا کہ مولوی شبیر تمہارے اعلی حضرت نے وہابی کے خدا دیوبندی کے خدا کہا، اور عمیر دیوبندی تم نے اس کو گالی شمار کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے عمیر دیوبندی وہابی کہ یہ بات بالکل موضوع سے الگ ہے، موضوع سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، مگر موضوع سے ہٹ کر کے بات کرنا تمہارا پیشہ اور شیوا ہے. اور تم نے اس کو گالی شمار کیا، وہابیوں کے خدا دیوبندیوں کے خدا. مجھے یہ بتا کہ ان باتوں کو تم سے پہلے تمہارے کس ابا نے گالی شمار کیا ہے، اس ابا کا نام بتا. تمہارے کس اکابر نے ان کو گالی شمار کیا ہے، اس اکابر کا نام بتا، پھر میں تجھے آئینہ دکھاتا ہوں. بات کرتے ہو گالی کی کہ ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دیا. منہ نہ کھلواؤ. اگر میں تمہارے مولویوں کی گالی شمار کرنا شروع کر دوں تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اس لیے مشورہ ہے
موضوع پہ رہ کر کے بات کرو، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرو۔ تم کہتے ہو میں مطلب کی بات نقل کرتا، ارے میں تو موضوع کی بات نقل کرتا ہوں، اور تجھے تو اتنی بھی خبر نہیں کہ کیا بولنا چاہیے، کہاں پر کیا بولنا چاہیے، موضوع کیا ہے، میں بک کیا رہا ہوں تجھے پتا نہیں۔ جو بات میں کہتا ہوں وہ تم بتاتے نہیں، جو بات کرتا نہیں ہوں وہ تم میرے سر تھوپ دیتے۔ میں نے تیرے گھر سے وہابی کس کو کہتے ہیں دلیل دی تھی کہ نہیں؟ تم نے اس کو کیوں گل کر دیا؟ وہابی کی ایک نئی تعریف تم نے اپنے گھر سے بیان کی، جبکہ تمہارے گھر سے میں نے وہابی کی تعریف بتائی تھی کہ وہابی کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو۔ اس پہ میں نے حوالہ کوٹ کروایا تھا فتاوی رشیدیہ کا، فیروز اللغات کا۔ تم اس کو قوا بریانی سمجھ کے کھا گئے۔ اب تم ایک نیا معنی لے کر کے آئے کہ وہابی کہتے ہیں عاشق رسول کو، استغفر اللہ۔ تمہاری طرح جس کو تم وہابی خود مان رہے ہو غیر مقلد کو، غیر مقلد بھی اگر تمہاری طرح یہ تعبیر کرنے لگے کہ وہابی کہتے ہیں عاشق رسول کو، تو تم مانو گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ کہ وہابی کہتے ہیں عاشق رسول کو، یہ معنی کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا نام بتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر سے وہابی کی تعریف، وہابی کا معنی بیان کیا، اور تم ایک دوسرا معنی بیان کر رہے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ گویا کہ تم اپنے گھر میں وہابی کی تعریف میں تضاد پیدا کر رہے ہو۔ اس کا بھی جواب دو۔ میں نے تم کو وہابی کہا تو تم چراغ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، کرتا پجامہ پھاڑنے لگے، اور مجھ کو ہی وہابی کہہ دیا۔ اب پتا نہیں مجھ کو تم نے کس معنی پر وہابی کہا ہے۔ اچھا تم نے جس معنی پر مجھ کو وہابی کہا ہے وہ معنی بھی بتا دے، وہ تعریف بھی بتا دے کہ وہابی کی وہ کون سی تعریف ہے جس پر شاہر رضا وہابی کہلائے گا۔ میں نے تم کو کہا تھا کہ میں تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں۔ جس طرح میں نے تمہارے گھر سے تمہارے اباؤں کا اقراری قول نوٹ کروایا کہ تمہارے اباؤں نے، تمہارے پیشواؤں نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے، میرے امام کا ایک قول بتا دے کہ میرے امام نے کہاں پہ اپنے آپ کو وہابی کہا ہے۔ تم مر تو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر تم میرے امام کا یہ قول نہیں بتا سکتے جہاں پر میرے امام نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے۔ تم نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ آج کل تو ہر اس شخص کو وہابی کہہ دیا جاتا ہے جو تمہارے اعلی حضرت کو اعلی حضرت نہ مانے۔ یہ بھی تیرا مغالطہ ہے، یہ بھی قوم کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بتاؤ قادیانی اعلی حضرت کو اعلی حضرت مانتے؟ شیعہ اعلی حضرت کو اعلی حضرت مانتے ہیں؟ کیا ہم قادیانی کو وہابی کہتے ہیں؟ شیعہ کو ہم وہابی کہتے ہیں؟ رافضی کو ہم وہابی کہتے ہیں؟ اور بھی بڑی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ تم دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ وہابی کس کو کہتے ہیں وہ تمہارے گھر سے میں نے بیان کیا ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی تمہارے گھر میں بہت عمدہ عقیدہ والا ہے، شرک و بدعت کو مٹانے والا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ تم وہابی نہیں ہو۔ تم کہتے ہو ہم وہابی نہیں، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ گنبد خضرا وہابی فرقہ کے مطابق صنم اکبر ہے، استغفر اللہ۔ اور تمہارے اباؤں نے، تمہارے روحانی باباؤں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی بڑی تعریفیں کی ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی وکالت کی ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ تم وہابی نہیں ہو۔ آج کل تو پوری ٹیم الیاس گھمن کی لگی ہوئی ہے ابن عبد الوہاب نجدی کی وکالت پر، پھر بھی کہتے ہو کہ تم وہابی نہیں ہو۔ تمہارا مولوی منظور یعنی مفرور نعمانی دیوبندی وہابی
کتاب لکھتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی دفاع میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور علماء حق، پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم وہابی نہیں ہو۔ تمہارے وہابی ہونے کے لیے کیا اتنا ثبوت کافی نہیں؟ عمیر دیوبندی وہابی، میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے وہابی ہونے کا اقرار کر لو، جیسے کہ تمہارے بڑوں نے کہا ہے۔ میں نے تم کو وہابی کہہ دیا، تم چراغ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اتنا مت اچھلا کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے حقیقت میں۔ اچھا، ایک جگہ وہابی نجدی مولوی عمیر نے مجھ پر الزام لگایا کہ مولانا معین الدین اجمیری کو میں نے ان کا کہا۔ میں نے کب کہا کہ وہ تمہارا ہے؟ وہ جملہ ثبوت کے ساتھ پیش کرو، ورنہ اپنے کذاب فراڈی ہونے کا اقرار کرو۔ میں نے کہا تھا جس آدمی سے تم تقریض لیتے ہو اپنا بنا کر، ان کی کتاب کو ہماری کتاب بتاتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ بلکہ عمیر قاسمی وہابی نجدی، تم نے خود آگے کہا ہے کہ مولانا اجمیری نے ساری کتابیں اعلی حضرت کے خلاف لکھی۔ اب بتاؤ، خود کہتے ہو مخالفت میں کتاب لکھی، اور مخالفت میں لکھی ہوئی کتاب کو تم ہمارے سر تھوپ رہے ہو اور ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ جبکہ میں نے تم کو جواب دیا تھا کہ تمہارا ساجد وہابی پاکستانی خود کہتا ہے آپس میں تناؤ ہوتا ہے تو کفر تک کے فتوے لگتے ہیں، مگر اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ پھر تم نے اس موضوع پر منہ کھولا، تم کو شرم نہیں آتی؟ پھر عمیر دیوبندی وہابی نجدی، تم نے سرخراب یعنی سرفراز صفدر دیوبندی وہابی کی عبارت پر تعویلات کرنے لگے اور کہنے لگے یہاں پہ تو تمہاری پریشانی سننے کے لائق تھی، بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا تعویل کرو گے، کیا تعویل کرو گے۔ خیر، تم نے اس پر یہ تعویل پیش کی کہ یہ ہمارے لیے لکھا ہے، یعنی ہمارے عالم کی بات کوئی نقل کرے تو وہ حجت ہے۔ تو پھر تم براہین قاطعہ کو بھول گئے، ہضم کر گئے دیوالی کی پوری سمجھ کر۔ میں نے سوال کیا تھا کہ وہ خواب بتانے والا جاہل تھا یا عالم، تم نے جواب نہیں دیا۔ تمہارے مولوی خلیل نے بطور حجت نقل کیا، پھر کس سے نقل کیا، اس کا نام کیا ہے؟ تم یہاں سے بھی بھاگ گئے چلا چلی بھوپال دلی کی طرح۔ اس کے بعد تم نے حسین احمد مدنی دیوبندی کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے جو بات نقل کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ہم سنی مسلمانوں کے لیے حجت ہے، دیوبندیوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے بکلول دیوبندی وہابی عمیر تجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سی کتاب ہماری ہے جو ہمارے لیے حجت ہے۔ اس کتاب کا نام تو بتاؤ۔ خزینۃ الاولیاء، تحفۃ المقلدین، سیف النقی وغیرہ جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تم پہلے سیف النقی کو ہماری کتاب ثابت کرو۔ اور دوسری بات، کیا تمہارے مولوی اتنے بڑے پاگل ہوتے ہیں کہ جس کتاب کو بھی دیکھا اس کتاب سے حوالہ نقل کر دیا گمراہ کرنے کے لیے قوم کو؟ اور کیا تم مانتے ہو کہ ہر کتاب حجت ہوتی ہے؟ اس کا بھی جواب دو، پھر میں بتاتا ہوں۔ پھر تم نے اخیر میں کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو زبردستی کی بات ہے کہ ایک آدمی نے چادر زبردستی لے لی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آدمی کون تھا، دیوبندی تھا یا سنی تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا فون نمبر مجھے دو، میں اس سے بات کروں گا۔ ایڈریس بتاؤ، اس کے ایڈریس تک پہنچوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تم نے زبردستی جو ہے وہ چادر لایا۔ تو کتنے بھاگو گے؟ جتنے بھاگو گے اتنے پھنسو گے۔
اب میں اپنے تمام سامعین و حاضرین سے رخصت چاہوں گا اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ پیارے مسلمانوں، ان دیوبندیوں کی، ان وہابیوں کی، ان نجدیوں کی منافقت، دو رنگی، اندر کچھ باہر کچھ، اس کو پہچانو اور ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم میں عمل کرو، اور ان کے چکر میں مت پڑو۔ ان کے کئی سارے مولویوں نے مزارات کی حاضری دی، کئی ساری مثالیں ہیں۔ ایک ان کا اور مولوی ہے، مولوی فضلو، مفتی محمود کا بیٹا، وہ بھی مزارات پہ حاضری دیتا نظر آتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اصل بات یہ ہے پیارے کہ ان کے سر میں دہشت گردیت کا دھبا لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا ان کو کیا کر رہی ہے؟ سامنے لا رہی ہے، آتنکوادیت سے ان کا رشتہ بتا رہی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے مزارات کی طرف رخ کر دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جو مزارات سے محبت کرتا ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ تو پردے کے پیچھے کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی سنی